دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ساتھیوں، آج ہم ویڈیو میں دیکھیں گے طلاق کے بارے میں اور طلاق سے بڑا ایک گناہ۔ ساتھیوں، ہر ایک شخص کو پتہ ہے طلاق کے بارے میں۔ طلاق اگر ہم نے اپنی بیوی کو دے دی تو وہ ہم پر حرام ہو جاتی ہے، پر اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے۔ جس طرح طلاق کی وجہ سے بیوی آپ پر حرام ہو جاتی ہے، اگر آپ نے اپنی بیوی کو یہ بول دیا تو اس کی وجہ سے بھی آپ پر بیوی حرام ہو جائے گی۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، اور یہ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جن کی شادیاں ہو رکھی ہیں اور وہ اپنی بیوی کو شاید یہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اور یہ الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ تو ساتھیوں، اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے اور بالکل بھی اسکپ نہ کریے، تاکہ آپ کو خود کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم یہ الفاظ اپنی بیوی کو بولیں گے تو اس کی وجہ سے آپ پر آپ کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ تو ساتھی آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ شروع میں جو سورہ مجادلہ ہے، ویسے تو مجادلہ تکرار کرنے کو کہتے ہیں، بحث کرنے کو کہتے ہیں، جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ جن کا آپس میں کچھ مسئلہ ہو گیا، وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک ہے زہار۔ بہت کم لوگ یعنی عوام میں سے ان مسائل کو جانتے ہیں۔ طلاق تو سب جانتے ہیں، طلاق کی ہی طرح سے ایک اور چیز ہے زہار۔ جیسے طلاق سے عورت حرام ہو جاتی ہے مرد پر، زہار سے بھی مرد پر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ وہ زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو کبھی یوں کہا، اپنے محرم عورتوں میں سے کسی ایک سے اس کو تشبیہ دیا۔ محرم عورتیں کیا ہیں؟ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تمہاری پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، بہن سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، یہ محرم عورتیں حرام ہیں تم پر نکاح کرنا ان سے۔ ان عورتوں میں سے کسی ایک سے تم نے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا، ایسے کہا کہ تو میرے لیے میرے ماں کے فلاں چیز کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں زہار۔ محرم عورتوں سے ان کو تشبیہ دینا اپنی بیویوں کو، یہ زہار ہے، اور عورت حرام ہو جاتی ہے فوراً حرام ہو گئی اس پر۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا بہن کی طرح ہے، ان عورتوں سے اگر اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو تشبیہ دیا تو حرام ہو گئی عورت۔ ایک صحابی کا ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ خاتون عمر دراز تھی، دونوں کی بھی عمر ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، کہا کہ اتنے سال تو ہم اچھے خاصے رہے، اب جا کر کے میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کے مثل ہے، کیا کرے؟ تو وہ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار سوال کر رہی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے اترنے کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تحقیق کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، بتا دیا جائے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات اس میں بیان کر دے کہ عورتوں کو اگر کسی نے اپنے ماں کے مثل کہا تو پہلی بات تو یہ، عورتیں تمہاری نہ ماں ہیں، نہ تمہاری بیٹیاں ہیں، نہ تمہاری بہنیں ہیں، اس طرح کی بات کہنا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اب یہ زہار کے بعد واپس عورت کو حلال ہونا ہے تمہارے نکاح میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ 60 روزے
साथियों, अभी आपने वीडियो के अंदर देखा होगा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत ही प्यारा बयान, जिस बयान के अंदर एक उन्होंने खुलासा किया तलाक को लेकर, और तलाक की तरह एक और गुनाह है जो इसकी वजह से आपकी बीवी आप पर हराम हो जाती है। जैसे आप तलाक देते हो अपनी बीवी को तो उसकी वजह से आपकी बीवी आप पर हराम हो जाती है, तो उसी तरह एक और गुनाह है, तलाक की तरह एक और गुनाह है। अगर आप उसको इस वजह से इस्तेमाल करते हो, मतलब अपनी बीवी को इस नामों से पुकारते हो या इस तरह से समझते हो, तो आपकी बीवी आप पर हराम हो जाती है, तो उस गुनाह का नाम है ज़िहार। तो साथ ही इस गुनाह से आपको बचना है। इस गुनाह का मतलब यह है जो मुफ्ती साहब ने बताया कि जैसे कि आपकी माँ या आपकी बहन, आपकी भतीजी, आपकी भांजी, आपकी फूफी, आपकी खाला, इन पर आपका निकाह जायज़ नहीं है, मतलब हराम है। उसी तरह से आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी बीवी पर, तो शायद आपका निकाह टूट जाएगा और आपकी बीवी आप पर हराम हो जाएगी। तो साथियों, इस गुनाह से बचो। बहुत सारे लोग ये गुनाह करते होंगे और इन गुनाह से आपको तौबा करने की ज़रूरत है। साथियों, अक्सर लोग ये इस्तेमाल करते होंगे, मेरा मानना है कुछ लोग हैं जो अभी इन चीज़ों से मतलब दूर नहीं है, वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही प्यारी वीडियो थी, और जो शादीशुदा लोग हैं उनको अब सोच समझ कर चलना होगा, इस गुनाह से भी बचना होगा। तो साथियों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।